اقرار الحسن، اور وہ چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ یہ ہیں وہ جو رجسٹریاں جن کی 2 رجسٹریاں جن کی مالیت آئی تھنک کوئی 7 کروڑ سے زیادہ کی ہے، وہ جو جگہ جس کا وبیلہ کیا جا رہا ہے، کیا انہوں نے حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کو تحفے میں دی، قیمتاً دی؟ کیا وجہ بنی؟ جو جگہ کے حوالے سے، جو ہبہ کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. یہ تو پھر نہیں ہو سکتا یا ہو سکتا ہے؟ میں نے تو سوال اس لیے کیا، یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو شاید اس چیز کا نام نہیں. اچھی بات ہے، جن کو نہیں پتا ان کو یہ جواب ابھی مل جائے گا. ایک قیمتی جگہ جو ہے وہ پیر صاحب کے نام لگی ہے، تو وہ کس طرح ہوئی اور کیسے ہوئی. یہ وہ رجسٹری ہے، یہ جس کے اندر ذکر ہے راجہ ارشد زمان نے کتنا رقبہ کون سی جگہ سرائے عالمگیر کی، 2 رجسٹریوں کا اس کے اندر باقاعدہ ذکر ہے. جی ہمارے میں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ٹیکس کے حوالے سے تھوڑا سا اس کا جو بنتا ہے جو گورنمنٹ کی جانب سے، وہ کیا آپ نے پے کیا تھا یا وہ پیر صاحب نے؟ یہ راج محترم موصوف اقرار حسن صاحب آپ کا جھوٹ، وہ پڑی آپ کی جناب صحافت، یہ ہے آپ کے بد نسل ہونے کی نشانی. یہ تھی جی وہ دونوں رجسٹریاں جن کی مالیت 7 کروڑ سے زیادہ تھی. دوسری نقل لوگوں کو دکھائی، میں اس کا اثر بھی ایسے بٹھاؤں گا اور یہ آپ کے منہ کے اوپر زوردار تماچا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں ہوں سہیل کلیا اور آج ہم بات کریں گے کہ آج آپ نے ایک سوشل میڈیا کے اوپر محترم اقرار الحسن صاحب جو کہ مسلسل گزشتہ ماہ سے نان سٹاپ جھوٹ بولنے کے عالمی ریکارڈ قائم کر رہے ہیں، تو آج انہوں نے اپنی سپیچ میں سرائے عالمگیر کا ذکر کیا اور وہ چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ یہ ہیں وہ جو رجسٹریاں جن کی 2 رجسٹریاں جن کی مالیت آئی تھنک کوئی 7 کروڑ سے زیادہ کی ہے. تو آج ہم آپ کو جو سرائے عالمگیر کے حوالے سے انہوں نے جو ایک جھوٹ بولا ہے، آج اس کی جو حقیقت ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل سچ کیا ہے. سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جناب کا اس میں گرامی اور آپ کن کے بیٹے ہیں؟ جی میرا نام راجہ حماد ارشد ولد راجہ ارشد زمان ہے. اور آپ کا سرائے عالمگیر سے کیا تعلق ہے؟ جی سرائے عالمگیر میرا آبائی علاقہ ہے اور میں سرائے عالمگیر کا ہی رہنے والا ہوں اور سرائے عالمگیر کے ایک زمیندار گھرانے سے میرا تعلق ہے. ایک چیز اور یہ بتائیں کہ راجہ ارشد زمان صاحب نے وہ جو جگہ جس کا وبیلہ کیا جا رہا ہے، کیا انہوں نے حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کو تحفے میں دی، قیمتاً دی؟ کیا وجہ بنی؟ جب آپ کی مجھے کال آئی کہ آپ ادھر تشریف لا رہے ہیں میرے پاس، تو بس مجھے خیال آیا کہ بالکل آپ جس سلسلے میں آ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں. تو اسی حوالے سے پھر میں آپ کو کوئی چیز دکھانا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے جو سوال کیا اس کا تمام جواب جو ہے یہ اس اقرار نامے میں ہے جو میرے والد صاحب کی طرف سے 2021 کو اس پہ تاریخ بھی لکھی ہے 1 اپریل 2021. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیوں یہ جگہ اور کیسے یہ جگہ پیر و بلاوڑہ شریف کو منتقل کی. جی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. جی یہ حماد صاحب کے والد گرامی ہیں راجہ ارشد زمان صاحب. تو یہ اقرار نامہ ہے جی، یہ 1 اپریل 2021، ٹائم ہے 3:45 20 پر یہ جو پرنٹ ہے. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جی اقرار نامے کے اوپر، میں مسمی راجہ ارشد زمان ولد راجہ محمد زمان، پتہ اصغر مارگ پنڈی، حلفاً اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنی ذاتی ملکیت کی جگہ جو کہ 10 کینال 13 مرلے موضع سرائے عالمگیر میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر صاحب زادہ والی شان حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار پیر آف بلاوڑہ شریف کے نام منتقل کروا دی ہے، تاکہ اس مذکورہ جگہ پر تاجدار ختم نبوت سینٹر کا قیام عمل میں لایا جا سکے، جس میں مسجد، دینی مدارس اور درسگاہ کی تعمیر کی جائے گی، اور یہ کہ اس سینٹر میں کوئی کاروباری سرگرمیاں عمل میں نہیں لائی جائیں گی. اور میں اس چیز کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ آئندہ مستقبل میں ختم نبوت سینٹر کی رجسٹریشن اور قیام کی صورت میں یہ مذکورہ جگہ اس سینٹر کے نام منتقل کر دی جائے گی. یہ تحریر میں نے اپنے ہوش و حواس میں مرتب کرائی ہے تاکہ سند رہے اور یہ کہ میرے تمام وارثان اس تحریر کے پابند رہیں.
गवाह नंबर 1 है जी हमारे बड़े प्यारे भाई राजा हमाद साहब वल्द राजा अरशद जमान साहब, और गवाह नंबर 2 है राजा मनहत साहब वल्द राजा अरशद जमान साहिब। ये है जी वो हकीकत, ये है वो सच, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर पूरी चीज मेंशन है। झूठ बोलने वाले झूठ बोलते रहेंगे, इल्जाम लगाते रहेंगे। मैंने पहले दिन से भी कहा था कि इकरार हुसैन साहब आप बगैर सबूत के पीर साहब के खिलाफ जो प्रोग्राम करेंगे तो हम आपके साथ नहीं होंगे। हमने प्रैक्टिकली करके भी दिखाया, क्योंकि आप झूठ पे खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, जिसका नाम भी खतीब है। दूसरा सवाल ये था कि ये जो जगह आपके वालिद ने मतलब जब हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार को दी, तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि वो कैसे दी गई, और क्योंकि ये तो जानते हैं कि जो जगह के हवाले से, जो हिब्बा के हवाले से भी होता है, तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताइए। ये तो फिर नहीं हो सकता या हो सकता है? आप पूछना चाह रहे हैं कि हिबा क्यों नहीं की जाए? अच्छा, सोहेल साहब आपको मैं समझता हूँ इस बात का इल्म होगा, जो हिबा किया जाता है कोई भी रकबा कोई भी जमीन, वो ब्लड रिलेशन को सिर्फ कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हिबा होना तो मुमकिन नहीं है, इसको कि हिबा कर ही नहीं सकते थे। तो इसके हवाले से अब ये कैसे हुई, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, और इसका जवाब भी मेरे पास विद प्रूफ विद डॉक्यूमेंट है। मैंने तो सवाल इसलिए किया, यकीनन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद इस चीज का नाम नहीं, अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको ये जवाब अभी मिल जाएगा कि ये इसकी क्योंकि जब कोई ट्रांजैक्शन करनी होती है किसी भी लैंड के लिए, तो उसकी कोई फॉर्मेलिटीज है वो आपको जरूर पूरी करनी होती है, ठीक है। जिसमें ट्रांजैक्शन शो करनी है तो हो सकता है कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी दिखानी पड़े, जिस तरीके से आप इसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं, स्पेशली जिस तरह आपने अभी जिक्र किया, ये एक कीमती जगह जो है वो पीर साहब के नाम लगी है, तो वो किस तरह हुई और कैसे हुई, तो ये उसका मेरे पास प्रूफ है। ये दो पे ऑर्डर्स जो हैं, ये दो पे ऑर्डर्स जो हैं आप चेक कर सकते हैं, ये मेरे वालिद साहब के नाम पे ऑर्डर बने हैं और बनवाने वाला मैं हूँ, इसमें मेरा जिक्र भी है, आप चेक कर सकते हैं। इसमें वो रकम भी मौजूद है, वो रकम भी लिखी हुई है, इनकी तारीख भी देख सकते हैं, आप इसको खुद पढ़ लें और खुद चेक कर लें। बिलाशुबा भाई, इस वक्त ये यूबीएल बैंक है जी, यूनाइटेड बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये जो दोनों ये आप चीजें आप देख सकते हैं। ये इस हवाले से कि ये जो सच है ये आप लोगों के सामने हम लेकर आए। हमने इनके जो वालिद की जानिब से जो हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के नाम जगह का मुंतकिल करवाया, और इसके बाद बैंक की तरफ से भी, ताकि वो ना हो सके। इसके अलावा ये वो रजिस्ट्री है, ये जिसके अंदर जिक्र है राजा अरशद जमान ने कितना रकबा कौन सी जगह सराय आलमगीर की, 2 रजिस्ट्रियों का इसके अंदर बाकायदा जिक्र है जी। वो जो 10 कनाल और 13 मरले अभी आपने जो इकरारनामा पढ़ा है, ये उसका दूसरा सबूत है। ये है लैंड रिकॉर्ड के हवाले से, ये जी लैंड रिकॉर्ड की जान से ये जो एक अच्छे खासे जो जेन्युइन, ये आप देख सकते हैं कंप्यूटराइज्ड है। यहाँ पर ये राज मोहतरम मसूफ इकरार हसन साहब आपका झूठ, वो पड़ी आपकी जनाब सहाफत, ये है आपके बदनस्ल होने की निशानी। इससे बढ़कर और मैं क्या कहूं कि इससे ज्यादा आपको मजीद रसवाई बहुत जल्द मिलेगी, क्योंकि ये आपने अपनी जानब से कहा था ये है जी वो पहली रजिस्ट्री, ये है जी दूसरी रजिस्ट्री, ये थी जी वो दोनों रजिस्ट्रियां जिनकी मालियत 7 करोड़ से ज्यादा थी, हमने आपके सामने खोल के रख दी। ये है जी मालक। दूसरा मैं बता दूं, सराय आलमगीर में यकीनन कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं जो राय साहब को जानता और पहचानता ना हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा कि कल तक ही जो इकरार साहब आपने दूसरा झूठ बोला, दूसरी नकल लोगों को दिखाई, मैं उसका असर भी ऐसे बिठाऊंगा और ये आपके मुंह के ऊपर जोरदार तमाचा होगा, और इंशाल्लाह मैं ये तमाचे आपके चेहरे के ऊपर रसीद करता रहूंगा, क्योंकि आप झूठ बोलने के माहिर हैं और हम सच बोलने के, सच दिखाने के माहिर हैं। देख लें इस आदमी को, सुन ली बात आपने इनकी, तो मौसूफ ये बात लिख लें, आप झूठ बोलेंगे तो हम आपको पकड़ लेंगे, क्योंकि हमारी निशानदही पर आके आप लोगों को पकड़ते हैं। हम ही वो टीम है जो आपको निशानदेही करती है, हम ही वो लोग हैं जो जान के ऊपर खेल कर आपको आगे लाते हैं। और आज हमने आपको पकड़ा, आपके झूठ को पकड़ा, आपके चेहरे को बेनकाब किया। तुम दौड़ो
تیرے پیچھے ہم ہیں, تو جتنے جھوٹ بولے گا انشاءاللہ ہم ثبوت کے ساتھ اپنے بھائیوں کو دکھاتے رہیں گے. ایک چیز اور ہمارے میں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ٹیکس کے حوالے سے تھوڑا سا اس کا جو بنتا ہے جو گورنمنٹ کی جانب سے, وہ کیا آپ نے پے کیا تھا یا وہ پیر صاحب نے؟ جی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, اس کی جتنی بھی فارمیلٹی, جتنی بھی ڈاکیومنٹیشن ابھی جو میں نے آپ کو دکھائی, اقرار نامہ جو میں نے آپ کو دکھایا, اس میں بھی میرا ذکر ہے, نہ صرف گواہ ہونے کا ذکر ہے, اس میں اس اسٹامپ کو نکلوانے والا بھی میں خود ہوں. والد صاحب کے حکم پہ میں نے یہ نکلوایا تھا. والد صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آپ جو ہے ایک اسٹامپ نکلواؤ جس پہ میں اقرار نامہ جو ہے یہ لکھنا چاہتا ہوں. اور میرا خیال ہے یہ بات جو ہے یہ ابھی ہم مینشن نہیں کر سکے, 2021 اپریل کا یہ اسٹامپ ہے اور 2021 ہی کے جون کے مہینے میرے والد صاحب وفات پا گئے تھے. تو اپنے زندگی کا سفر ختم ہونے سے پہلے نہ جانے انہیں کیا خیال آیا, کیونکہ جگہ تو وہ دے چکے تھے, مگر انہوں نے یہ مجھے حکم دیا اور انہوں نے یہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ اپنی حیات میں جو ہے وہ لکھ کر گئے, جس کا گواہ میں اور میرا بڑا بھائی ہم دونوں موجود ہیں. اور ہم اس کے اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جتنی گفتگو کی اس میں میں ایک دو چیزیں جو ہے اپنی طرف سے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ابھی تو صرف آپ نے یہ اقرار نامہ دکھایا جس میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ راجہ ارشد زمان نے ایک قیمتی رقبہ سرائے عالمگیر سے پیر بلاوڑہ شریف کے نام منتقل کیا. اقرار نامے نے یہ ثابت کر دیا اس ایفیڈیوٹ نے کہ وہ کیوں کیا, کیسے ہونا تھا, وہ میں نے آپ کو اس کے ثبوت بھی دے دیا اور وہ ڈاکیومنٹڈ ثبوت ہے, زبانی ثبوت نہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ایک اعلان میں کرنا چاہوں گا, بہت جلد رمضان المبارک کے اختتام پذیر ہوتے ہی اسی رقبے کے اوپر, اسی 10 کنال کے اوپر انشاءاللہ میں مزید جو تعمیرات کا کام ہے وہ میری جانب سے میں اعلان کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کے بعد اس کی تعمیرات جن پر جو بھی خرچہ ہوگا, جتنا بھی خرچہ ہوگا, وہ میں اور میرا بھائی ہم دونوں مل کر انشاءاللہ اس کو پایہ تکمیل تک لے کر جائیں گے. اور اب یہ تاجدار ختم نبوت سینٹر قائم ہوگا اور وہاں سے صدائیں بلند ہوگی, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. آتے ہیں جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی آدمی وہ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کیا سوچ کے بات کر رہا ہوتا ہے اور مالک کریم کو کچھ اور منظور ہوتا ہے. باپ نے جگہ دی, کسی آدمی نے جھوٹا الزام لگایا, بیٹے نے آج وہ کر دکھایا جو اس کا والد چاہتا ہوگا, جو اس کے والد کی خواہش ہوگی. والد نے جگہ دی, بیٹے نے آج آن کیمرہ یہ کہا کہ میں انشاءاللہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر وہاں پر جو جگہ دی تھی میرے والد نے, ہم وہاں پر تاجدار ختم نبوت جو سینٹر کا جو قیام ہے اس کو پریکٹیکلی طور پر اب اس کی جو تعمیر کا آغاز کریں گے. دیکھیں رمضان المبارک میں ابھی کچھ چند دن باقی ہیں اور کس طرح سے اگر یہ ہوتا ہے اچھی اولاد کا ہونا, یہ ہوتی ہے اچھی تربیت, یہ ہوتا ہے اچھا خاندان, یہ ہوتی ہے اچھی نسل. اور جو بد نسلیں ہوتے ہیں وہ ذرا اپنے گربان جھانکیں, ذرا اپنے والد محترم کو بھی دیکھ لیں, فرق دیکھیں کیسا ہے. باپ نے جگہ دی, بیٹے نے تعمیر کا اعلان کر دیا. وہاں پر دیکھ لیں, وہاں پر ٹوٹل سسٹم اور ہے. میں تمام دوستوں سے کہوں گا ذرا اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ یہ جو اقرار الاصل ہے اس کا والد کیا کر رہا ہے اس وقت, جب یہ پاکستان سے گیا تب کیا کر کے گیا. ایک یہ ذات ہے, ایک یہ خاندان ہے, یہ ہوتے ہیں اچھے خاندانوں کو وصف کہ والد نے جگہ دی, بیٹے نے اس کی تعمیر کے لیے نیت کر لی آغاز کرنے کی. تو اللہ کی ذات پاک سے یہ دعا ہے کہ اے مالک کریم, ہمیں مرتے وقت جب تو کلمہ نصیب کرنا تو یا اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے محبوب کی زیارت بھی ہمارے حصے میں آئے. اور جس طرح سے ہمارے ان بھائیوں نے, ان کے والد محترم نے ختم نبوت کے لیے سینٹر کے قیام کے لیے اپنی قیمتی جگہ جو ڈونیٹ کی اور بادشاہ سرکار کا انتخاب کیا, تو بلا شبہ اس وقت حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار ایک ایسی پرسنالٹی, ایسی مضبوط آواز ہے جو کہ اس وقت منکرین ختم نبوت کے جو ہیں ان کو چیر کے رکھ رہی ہے. اور انشاءاللہ جس طاقت کے ساتھ بادشاہ سرکار نعرہ لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تو تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں کو جو لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جیلس ہیں. کیونکہ انشاءاللہ بہت جلد ہم اگلے سیگمنٹ میں لے کے آئیں گے, ہر چیز دکھائیں گے. اور رہی بات
दूसरी रजिस्ट्री के हवाले से इंशाअल्लाह दूसरा आदमी होगा इकरार का, वो झूठ में इनकार करूंगा, वैसे ही हमारा वो दूसरा भाई बैठा होगा और वो बरना तौर पर बताएगा कि वो जो रजिस्ट्री थी वो हमने हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार को खत्म नबुव्वत के लिए दी, और साबित करेंगे। तुम झूठ बोलते जाना, हम अपने भाइयों को सच दिखाते जाएंगे। इंशाल्लाह तेरा मुंह काला होगा क्योंकि तू बदनस्ला है। और इंशाल्लाह हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार कल भी जिंदाबाद थे, उनका नारा भी खत्म नबुव्वत जिंदाबाद का है। तो अल्लाह की जात पाक सरकार जी का साया हम पर सलामत रखे। उनसे जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं अल्लाह की जात पाक इनको भी अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, और जिस नीयत के साथ उन्होंने ये जगह दिया मालिक करीम इनके वालिद गिरामी को और इनको भी इसका अजर अज़ीम अता फरमाए।